السلام علیکم۔ عالم برزخ کی بھی کیا کوئی جنت ہے؟ اس سے متعلق آج ہم دیکھیں گے۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ برزخ ہوتی کیا ہے۔ برزخ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس کا معنی آڑ ہے، پردہ ہے، اور دنیا اور آخرت کے درمیان یہ ایک عالم ہے۔ تمام انسان ہوں یا جن ہوں، ان کو ان کے مرتبوں کے حساب سے یہاں رکھا جاتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہے، چونکہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں بہت لمبی ہے، لیکن ختم ہونے والی ہے۔ اس کی ابتدا، اس کی بگننگ تو موت سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام میدان حشر میں قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اور ان کے لیے آگے ایک آڑ ہے، سورۃ المومنین میں اللہ فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ تو خزائن العرفان میں آتا ہے کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے کے تحت کہ جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے روکے ہوئے ہے، یہ وہ آڑ اور وہ موت ہے۔ تو تفسیر خازن میں سورۃ المومنون میں آیا نمبر 100 کے تحت بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ جو ہے وقت موت سے وقت بعثت یا بعث یعنی کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا جو معاملہ ہے، جو مدت ہے، جب اٹھائے جائیں گے تو یہ برزخ ہے۔ بہرحال برزخ سے متعلق امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک عرض رکھی گئی کہ دیکھیں، برزخ کی تعریف تو یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان متوسط ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جسے دونوں سے علاقہ ہو سکے، یعنی ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف میدان محشر ہے۔ تو جب صرف برزخ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم قبر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک یا حشر تک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا، نہ قبر نہ وہ زمانہ، بلکہ وہ مقامات جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے کہ برزخ کیا ہے؟ برزخ نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ گڑھا ہے، بلکہ برزخ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں اپنے مرتبوں کے حساب سے رہتی ہیں۔ تو ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پیج 455۔ اچھا، اسی طرح عالم برزخ جو ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پار ہو گیا وہ آگے پار ہو گیا۔ اس لیے خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4267۔ اچھا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ امام ابن ماجہ نے اسے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث 4195۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینہ، یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ من دخل القبر، جو قبر میں داخل ہوا، بلا زاد، نیک اعمال کے بغیر، توشے لیے بغیر، کیونکہ یہ ایک راستہ ہے نا، فکأنما رکب البحر، تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سمندر میں اتر تو گیا ہے لیکن کشتی کے بغیر، بلا سفینۃ۔ تو پھر ہوگا کیا؟ سمندر میں بغیر کشتی کے اترو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ المنبہات لابن حجر میں پیج 3 پر یہ آتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کی طرح برزخ میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، بعض عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، بعض تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا میں
اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو۔ اور جس نے نافرمانی کی زندگی اپنی یہاں گزاری ہے تو بس وہ اس کی دنیا میں کتنی ہی بڑی جائیدادیں ہوں، اس کا آگے کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بتاتا چلوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، کتاب صفت القیامہ میں حدیث 2468۔ اس کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآۃ المناجیح میں لکھتے ہیں کہ مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، اور کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ بزرگوں کی قبروں کو اردو میں روضہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ کا روضہ ہے، یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوذ ہے، یعنی جنت کا باغ۔ تو چاہے کہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ الفاظ بزرگان دین کی قبروں کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں، حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت اور ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میں تو تیاری کر کے بیٹھی ہوں۔ تو یہ قبر کی پکار ہے۔ اسے نعیم ابن حماد نے روایت کیا ہے ابن مبارک سے الزہد سے، حدیث 163۔ تو دیکھیں، حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں۔ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو مجھے بہت عزیز تھا، اور اب جب کہ تو میری پیٹ میں آ گیا ہے تو میرے حسن سلوک دیکھ لے گا۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے جب تو میری پشت پہ چلتا تھا تب بھی مجھے انتہائی ناپسند تھا، اور اب تو مجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ بس قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو شعب الایمان میں روایت کیا گیا حدیث 401۔ تو دیکھیں جی، خلاصہ کیا ہے ان تمام باتوں کا کہ قبر اور برزخ، ان میں لوگوں کے مختلف حالتیں ہیں۔ بعض خوش نصیب نعمتوں میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کے جسم اور کفن تک سلامت رہتے ہیں، جبکہ بعض بد نصیب عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم بھی گل سڑ جاتے ہیں، اور مال و دولت اور رشتہ دار و احباب قبرستان تک ہی مرنے والے کے ساتھ جاتے ہیں۔ جبکہ اعمال اچھے ہوں یا برے، قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کریم اللہ کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء، حدیث نمبر 7622۔ تو نماز پڑھنا کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، یاد رکھنا۔ صدقہ کرنا، تلاوت قرآن کرنا، بالخصوص سورۃ الملک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، باوضو رہنا، راہ خدا میں شہادت، لمبے لمبے سجدے، نیکیوں سے محبت، یہ تمام معاملات کیا ہیں؟ یہ جنتیوں کے معاملات ہیں، یہ قبر میں کشادگی کے معاملات ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، حدیث 3688۔ اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا، یہ تمام معاملات ہیں آگے کی زندگی بہتری کے لیے، اور پھر اچھے کی امید بھی رکھنا۔ اور یاد رکھو، قرآن میں شہداء کی فضیلت میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفصیل جو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کی تحت
تفصیل میں فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ تو یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان جس کے بارے میں کہ جسے دشمن نے مارا ہو۔ اچھا، اب شہید جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم نے بڑی تفصیلات پہلے بھی ذکر کی ہیں، اور یاد رکھیں کہ شہداء کا اپنا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید حکمی کہتے ہیں کہ وہ حکمی طور پر شہید ہیں، حقیقی طور پر نہیں ہیں، جیسا کہ جل کے مر جانے والے مثال کے طور پہ، یا ڈوب کے مر جانے والے، اس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اور آخرت میں شہید کا بڑا مرتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ جو شہید حکمی ہوں گے نا، جیسے دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا، یا طالب علم اگر طلب علم میں ہو اور انتقال کر جائے، اور سفر حج میں ہو کوئی انتقال کر جائے، اسی طرح اور مختلف ہیں، یا وہ نفوس جو ماں کے پیٹ میں روح آنے کے بعد، یا پھر وہ عورت جو پریگننسی میں یا ڈیلیوری میں یا ڈیلیوری کے بعد اس میں جو ہے وہ انتقال کر جائے، یا تعاون میں یا کسی وبا میں مرنے والے، یا پیٹ کی بیماریوں میں مرنے والے، یا پھر ذات الجنب اور سل یعنی پسلی کے درد اور پھیپڑوں کی بیماری، بخار میں جمعے کے روز مرنے والے، یہ دیگر لوگ جو ہیں یہ شہدائے حکمی میں آتے ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ ہم اگین ول ناٹ گونا گو ان لاٹ آف ڈیٹیلز، لیکن یہ لوگ آخرت میں شہادت کا درجہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ جو حیات برزخی جو شہیدوں کی میں نے آپ سے یہاں ذکر کی، وہ شہدائے حقیقی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ گمان کرو، نہ زبان سے انہیں مردہ سمجھو، نہ دل میں انہیں مردہ سمجھو، نہ زبان سے کہو نہ دل میں سمجھو۔ مردے کا تصور شہداء کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے منافی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، خیال تک نہ کرنا، تو کہنا تو بہت الگ بات ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب جب رزق بھی دیا جاتا ہے تو معاملہ کیا ہوا برزخ میں؟ جنت کا معاملہ ہو گیا کہ انہیں برزخ میں بھی کسی جنت میں ہی رکھا جاتا ہے، اور اس جنت سے پھر عالم محشر میں ان کے جسموں میں منتقل کیا جائے گا۔ ابھی جس برزخ میں جن جسموں سے وہ جنت کے نعمتیں لے رہے ہیں، وہ جسم اور ہیں، وہ ان کے وہ جسم نہیں ہیں جس سے وہ دنیا میں تھے، وہ جسم انہیں پھر آخرت میں عطا ہوں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ اور خزائن العرفان میں مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ شہداء روزی پاتے ہیں اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ حیات روح و جسم دونوں اس کے اندر ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے مشاہدے میں، آبزرویشن میں، اور کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم کو تر و تازہ پایا گیا ہے۔ تو تفسیر خازن میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت یہ تفصیل آتی ہیں۔ اور یاد رکھیں انبیاء تو شہداء سے بھی افضل ہیں، اور انبیاء کے بارے میں بھی حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا کہ جب کہ قبر انور میں آپ کا جسم مبارک بکھر کر پرانی ہڈیوں کی صورت میں ہو جائے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
ذاقوا، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الجنائز حدیث 1637، اور ایک روایت میں جو مسند ابی یعلا میں آتی ہے حدیث 3412، اس میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء اعظام، باعمل حافظ قرآن، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، وہ جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ جو کثرت درود پڑھتا رہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ تو یہ بات آپ کو ایک کتاب ہے ہمارا اسلام، اس میں عالم برزخ کے اوپر حصہ جو 5، اس کے پیج 250 پر بھی یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ سٹیٹمنٹ پیج 114 جلد 1 میں آتی ہے۔ تو ثواب کی خاطر اسی طرح اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ تو الترغیب والترہیب کتاب الصلاح حدیث 384۔ ابن ابی الدنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے، تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔